अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अहमद रईस है। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, खुश हैं, ज़िंदगी अच्छी गुजर रही है। कल एक प्रॉब्लम हुआ है ब्लू वर्ल्ड सिटी के अंदर। जिनको पता है ठीक है, जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ कि ब्लू वर्ल्ड सिटी के अंदर ना कल ऑपरेशन हुआ और इन्होंने तकरीबन कुछ 16-17 बिल्डिंग्स जो है ना वो उन्होंने गिरा दी हैं पुलिस ने ऑपरेशन करके। तो जिन लोगों ने मेरे साथ इन्वेस्ट किया हुआ है उनको मेरा ना एक पैगाम है, उनको मेरा एक मैसेज है और ये आपने याद रखना है कि पर्सनली भी आप लोग मेरे साथ बात करते रहते हैं, मेरे साथ अटैच होते हैं, ठीक है। और मैं इन्वेस्टमेंट से शुरू में आपको एक बात करता होता हूँ कि मेरा विजन और मिशन ये है कि मैंने अपने ग्रुप को फाइनेंशियल फ्रीडम वाली साइड पे लेके जाना है, पैसिव इनकम वाली साइड पे लेके जाना है। और मुझे इस मुल्क के हालात पता हैं, मुझे इस मुल्क की अदलिया का भी पता है, मुझे इस मुल्क के इदारों का भी पता है, मुझे इस मुल्क के सिस्टम का भी पता है। मुझे ये भी पता है कि मेरे मुल्क से कितने जो है ना वो जवान जनरेशन जो है ना वो बाहर जा रही है। मुझे हर चीज़ का पता है। इस सब चीज़ को कैलकुलेट करवा के मैं अपने ग्रुप को इन्वेस्ट करवा रहा हूँ और उनको बताता हूँ कि ये रियलिटी है, इसने इतने साल के अंदर आना है, इसमें ये प्रॉब्लम्स होंगे। जो मेरे साथ लोग अटैच हैं उनको मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ कि हाउसिंग सोसाइटीज़ की NOCs कई दफ़ा कैंसिल होती है। आज तक बैरिया टाउन की कई दफ़ा कैंसिल हो जाती है, बैरिया इनक्लेव की कई दफ़ा कुछ ब्लॉक्स की कैंसिल हो जाती है। तो ये प्रॉब्लम्स मैं उन सारों को बताता रहता हूँ। मगर मैं एक बात और भी उनको साथ ही करता होता हूँ और वो बात ये है कि आप लोग जब अपने पैसे इन्वेस्ट करेंगे ना तो आप अंडर माई शैडो कर रहे हैं। मैं आप लोगों को लीड करके जा रहा हूँ उस इन्वेस्टमेंट की तरफ। तो पहली बात तो आपने याद रखनी है कि जब आपने मेरे थ्रू इन्वेस्टमेंट कर दी तब आपने कान में तेल डाल के सो जाना है आराम से, आपको प्रॉब्लम कोई भी नहीं होने लगा। अब जिस तरह से ये प्रॉब्लम हुआ है तो आप लोग सब सेफ हैं, जो मेरे साथ अटैच हैं आप लोग सब सेफ हैं। खुदा ना खास्ता कोई मसला हो जाता है तो मैं पहले आप लोगों को क्लियर कर दूं कि आप लोगों ने ARB अहमद रईस बलोच के साथ इन्वेस्ट किया हुआ है आपने, और अहमद रईस बलोच के थ्रू इन्वेस्ट किया हुआ है। इनसे जैसे भी लड़ना है, इनके साथ जो भी करना है वो मुझे पता है कि मैंने क्या करना है और कैसे चलना है और क्या क्या नहीं करना और क्या जो भी करना है। आप लोग सेफ हो, आप लोगों के आगे मैं खड़ा हूं, आप लोगों के साथ मैं खड़ा हूं। ऐसी की तैसी कोई आप लोगों के पैसे को हाथ लगा कर दिखाए उसको, अगर मैं दुनिया में ना रहा तो फिर आप लोगों के, मैंने पहले दिन आप लोगों को यही सबको बात की थी कि मैं ना रहा तो भाई मेरा जिम्मा नहीं है, तब आप लोग खुद ही जानोगे। अगर मैं अल्लाह के पास चला गया तो वो एक अलग बात है। मगर अगर मैं दुनिया में हुआ और आपकी इन्वेस्टमेंट को किसी ने हाथ भी लगाया तो फिर आप देख लेना कि मैं उसके साथ क्या करता हूं और क्या नहीं करता, चाहे मुझे जिस हद तक भी जाना पड़े। तो आप लोग सब सेफ हैं, आप लोगों ने बिल्कुल टेंशन फ्री होकर ये मूवी की तरह पॉपकॉर्न लेके सारा थिएटर देखना है और आपकी प्लॉट किधर जाने हैं किधर नहीं जाने, आप इस तरह से टेंशन फ्री हो जाए, ठीक है। दूसरा मेरा मैसेज जो है, जो मेरा पैगाम है, वो ब्लू वर्ल्ड सिटी के जो चेयरमैन है चौधरी साद नज़ीर साहब जो है, उनको मेरा जो है ना ये एक पैगाम है कि साद नज़ीर साहब, मैं एक ज़माने में ना PTV के अंदर जो है वो न्यूज़ कास्टर हुआ करता था, खबरें पढ़ता था। दैन आई लेफ्ट PTV और मैं रियल स्टेट के अंदर आया। रियल स्टेट में आके मैं लोगों को बहुत सारी जगहों पर इन्वेस्ट करवाता हूँ और मेरी अगर आप पुरानी पिछली वीडियोज़ जाकर देखेंगे तो मैं बेसिकली रिपीटेडली ब्लू वर्ल्ड सिटी को बुरा प्रोजेक्ट कहता था। जब तक इनके पास, आप लोगों के पास लैंड नहीं थी, आप लोगों ने ज़मीन नहीं खरीदी हुई थी, मैं तब तक आपको बुरा ही कहता था जब तक कि मार्केटिंग चल रही थी। जब आप लोगों ने लैंड परचेज कर ली, आप लोग एक ब्रांड बनकर सामने आए और मैं आप लोगों के साथ खड़ा हो गया। अब मैं कोई बहुत बड़ी बिग गन नहीं हूँ सर आपके साथ जो मैं खड़ा हो गया, तो मैं खड़ा हो गया तो पूरी दुनिया आपके साथ खड़ी हो जाएगी। मेरा सिर्फ ज़मीर जिंदा है, मैं ये समझता हूँ कि मेरा ज़मीर जिंदा है। और ज़मीर जिंदा होने का क्या मकसद है कि जब मैंने आपके प्लॉट बेचना शुरू किए थे ना तो मेरे पास आप लोगों की डील नहीं थी। मैं ये खुद सरेआम ये बातें बता रहा हूँ बैठ के, मुझे कोई मसला नहीं है, मैं किसी से मांग कर नहीं खाता। मैं जो बात सच होती है उसी के साथ खड़ा होता हूँ, उसी का साथ देता हूँ, ठीक है। मेरे पास आप लोगों की डील नहीं थी और डील ना होने के बावजूद मैंने कभी किसी कंपनी के साथ जो है ना वो फाइल ली, कभी किसी कंपनी से फाइल ली। मगर मेरे आज तक जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो भी ये बात सुन रहे होंगे, उनमें से कोई हार्डली अगर 100 लोग होंगे तो उसमें से 2 बंदे हैं जो पाकिस्तान के, 2% लोग हैं जो पाकिस्तान के अंदर रहते हैं, बाकी सब ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, ठीक है। और उन सब के सब एंड यूजर्स हैं, वो पैसे देते हैं, हर माह अपनी इंस्टॉलमेंट देते हैं। आप कहेंगे तो मैं आपके सामने कागजात ला कर रख दूंगा कि वो हर महीने पैसे दे रहे हैं और उनकी इंस्टॉलमेंट्स मैं खुद सबमिट करवा रहा हूँ, उनके प्लॉट्स के ऊपर मैं खुद वर्किंग कर रहा हूँ खड़ा, क्योंकि मैं उनको पैसिव इनकम वाली साइड पे लेके जा रहा हूँ। और आपका प्रोजेक्ट अब बिल्कुल ठीक जा रहा है, कोई उसके अंदर मसला नहीं है। तो आपके साथ बहुत सारे लोग जो है ना वो दावा करते हैं खड़े होने का, मुझे नहीं पता कौन क्या करता है कौन नहीं क्या करता। मैंने इस सोसाइटी से हलाल रिस्क कमाया हुआ है और मैंने इस सोसाइटी में अपने लोगों को इन्वेस्ट करवाया हुआ है। उनका जो है ना वो एंड यूजर्स हैं, वो बाहर बैठे हुए हैं, मजदूरियां कर करके थोड़े थोड़े पैसे वो इन्वेस्ट करते हैं। तो सर मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं साद नज़ीर साहब कि कोई आपके साथ खड़ा ना हो,
یا کھڑا ہو یا نہ کھڑا ہو، میں اور میرا گروپ آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور اس طرح سے کھڑے ہوئے ہیں کہ کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہے، کیونکہ زیادتی ہو رہی ہے، میرے بندوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ آپ کا پروجیکٹ اب میرے بندوں کا پروجیکٹ بھی ساتھ ہے، آپ کا پروجیکٹ میرا پروجیکٹ بھی اب ساتھ ہے، اس میں میں بھی سٹیک ہولڈر ہوں آپ کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ تو ساتھ صاحب میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں، میں کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہوں، میں اپنے بندوں کے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دوں گا۔ اور میں ہمیشہ ایک بات ان لوگوں کو کرتا ہوں کہ مجھے نہیں پتا کہ آج کیا حالات ہیں، مجھے نہیں پتا کہ کل کیا حالات ہوں گے، مجھے اتنا پتا ہے کہ سعد نذیر کا ویژن ٹھیک ہے، میں اس ٹائم اس کے ویژن کی گارنٹی دے سکتا ہوں سعد صاحب کے بیٹھ کے کہ یار ان کا ویژن ٹھیک ہے۔ تو اس ویژن کے راستے میں جو بندہ بھی رکاوٹ آ رہا ہے، میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہوں، ہر حد تک جاؤں گا۔ اب یہ ہو گیا سر سعد صاحب آپ کے لیے پیغام۔ تیسرا پیغام ہے میرا جنہوں نے یہ جگہیں گرائی ہیں ان کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ سر میرے جو بندے ہیں نا، انہوں نے ہارڈ ارن منی، ان کی بڑی محنت سے کمائے ہوئے پیسے ہیں، اور یہ اپنے ملک کے اندر کوئی چیز بنانا چاہ رہے ہیں۔ ان کا پہلے بھی اس ملک سے اعتبار اٹھ چکا ہے۔ میں پہلے پی ٹی وی میں تھا، میرے ساتھ مریم اورنگزیب جو ہیں وہ پی ایم ایل این کی وہ ہیں وزیر اطلاعات، 2 دفعہ رہ چکی ہیں۔ انہوں نے میرے ساتھ جو زیادتیاں کی ہیں اس کو چھوڑ دیں جس کی وجہ سے مجھے پی ٹی وی چھوڑنا پڑا۔ میں سر عام بیٹھ کر بول رہا ہوں یہ بات، انہوں نے میرے ساتھ کچھ زیادتیاں کی تھی جس کی وجہ سے مجھے پی ٹی وی چھوڑنا پڑا تھا، مگر آج میں نے یہ فیلڈ چھوڑ کے ایک فیلڈ اپنائی، میرے پیچھے لوگ کھڑے ہوئے آ کے، ان لوگوں کے کھڑے ہونے کے ساتھ میں نے حلال رزق کمانا شروع کیا، ان کو ٹھیک انویسٹمنٹ کروانا شروع کی۔ یا تو آپ لوگ بتائیں گے کہ اس سوسائٹی میں مسئلہ کیا ہے، اس چیز میں مسئلہ کیا ہے، کیونکہ سعد نذیر صاحب کے پاس سب ڈاکومنٹس ہیں، ہر چیز ان کی اب لیگل ہے، ہمیں پتہ ہے نا، ہم پراپرٹی کا کام کرتے ہیں، ہمارے مارکیٹنگ کا میرا کام ہے، پیسیو انکم لوگوں کو جنریٹ کروا کے دینا میرا کام ہے۔ تو ان کے اس سوسائٹی کے ساتھ سر صرف سعد نذیر نہیں جڑے ہوئے، اس کے ساتھ باہر سے پاکستانی بھی جڑے ہوئے ہیں۔ آپ کے پاس $3 بلین ایک مہینے میں ریمیٹنس آ چکی ہے ان پراپرٹی کو ریلیٹڈ لے کر۔ آپ لوگ اب ان لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کرنا شروع ہو جائیں گے، تو ان لوگوں کے ساتھ اگر آپ زیادتی کریں گے تو یہ یاد رکھیے گا کہ کوئی کھڑا ہو یا نہ کھڑا ہو، میرے چاہے 400 بندے ہیں، چاہے 300 بندے ہیں، چاہے میں پاکستان کا سب سے چھوٹا جو ہے نا وہ میری کمپنی چاہے پاکستان کی سب سے چھوٹی کمپنی ہے، چاہے میں سب سے چھوٹا انفلوئنسر ہوں، میں اپنے لوگوں کے لیے کھڑا ہوں گا، اور آپ کو ان لوگوں کے ساتھ زیادتی میرے اوپر سے گزر کے کرنی پڑے گی، یہ یاد رکھنا۔ یہ سر پالیٹکس نہیں ہے، یہ جو ہے نا یہ غریب عوام کا، مجھے بتائیں بلو ورلڈ ایک ڈفرنٹ قسم کی چیز دے رہا ہے، واٹر تھیم پارک دے رہا ہے، یہ دے رہا ہے، وہ دے رہا ہے، اور ایک غریب بندے کو وہ 7 لاکھ روپے کا پلاٹ دے رہا ہے۔ آپ لوگوں کو اس میں کیا مسئلہ ہے؟ ان کے پاس لینڈ پرچیز ڈاکومنٹس انہوں نے کلیئر کیے ہوئے، ہر چیز انہوں نے کلیئر کی ہوئی، یہ کون سا بدلہ آپ لیتے ہیں جس اس بدلے میں یہ سب غریب کے بچے رگڑے جاتے ہیں؟ مجھے بتائیں تو صحیح۔ اور سعد نذیر صاحب ایک نیچے سے اٹھ کے اوپر آئے ہوئے بندے ہیں، یہ کوئی بلینئر نہیں ہے، کوئی شروع سے جدی پشتی کو کھربوں پتی نواب نہیں چلتے آ رہے، وہ ایک بندہ گراؤنڈ لیول سے اٹھ کر اوپر گیا، سیلف میڈ بندہ ہے، وہ محنت کر کے بنا رہا ہے۔ اور جو پاکستان میں وہ ٹورزم کے لیے وہ بار بار سارا دن بول رہا ہے میں ٹورزم کے لیے کام کر رہا ہوں، میں ٹورزم کے لیے کام کر رہا ہوں، میں ٹورزم کے لیے کام کر رہا ہوں، شرم ہی نہیں آ رہی، کسی کو حیا ہی نہیں آ رہی، کسی کو پرواہ ہی نہیں ہے اس چیز کی کہ یار وہ ایک ٹورزم لے کر آ رہا ہے 7 لاکھ روپے کا یا 8 لاکھ روپے کا۔ کس سوسائٹی میں غریب بندہ پلاٹ لے سکتا ہے جو آنے والے وقتوں کی بہترین ترین سوسائٹی ہو؟ مجھے آپ نے ضرور بتانا ہے۔ 0333100431 میرا نمبر ہے، مجھے بتائیے گا آپ لوگ کہ کون سی ایسی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے جس میں اتنے پیسے لگا کے غریب بندہ اپنا پلاٹ لے سکتا ہے، اور وہ اتنے ہیوج لیول کی ہو کہ جب وہ غریب بندہ اس کے اندر رہے تو وہ اپنی عزت بہترین بنا کے پھر کہ یار میں تو بہت بڑی سوسائٹی میں رہ رہا ہوں۔ کون سی وہ جگہ ہے مجھے آپ نے بتانا ہے۔ آپ لوگ ان کے ساتھ زیادتی کرنا شروع ہو گئے، آپ لوگ ان غریبوں کو اوپر جو ہے نا وہ جو اوورسیز بیٹھے وہاں سے پیسے بھیج رہے ہیں، آپ ان کے ساتھ نہیں کرنے دیں گے سر آپ کو زیادتی۔ پولیس کو یہ میرا کلیئر کٹ ہے کہ آپ نے مارنا ہے مار دو، جو کرنا ہے کر دو، زیادتی نہیں کرنے دیں گے۔ جو ہمارے پاکستان کے طاقتور ادارے ہیں ہلائیں گے ان کو جا کے کہ سر یہ تو مظلوموں کے اوپر جو ہے نا وہ آگ بن کے گرنے لگ گئی ہیں یہ چیزیں، یا تو بتاؤ کہ مسئلہ کیا ہے۔ اگر اپنے پرسنل گراج ہیں، یہ سعد نذیر سے کوئی جیلس ہے تو سر میں جو ہے نا وہ اس کو کلیئر کٹ کہوں گا کہ آپ پرسنلی سعد نذیر سے اٹیک کریں۔ یہ اب پبلک آئیڈینٹی بن چکی ہے، یہاں پر لوگوں کے پیسے انویسٹ ہوئے ہوئے ہیں، تو کوئی تھوڑا سا خیال کریں اور اس پروجیکٹ کو چلنے دیں، نہ درمیان میں روڑے اٹکائیں، نہ درمیان میں پتھر اٹکائیں، مہربانی کریں اس ملک کو بڑھنے دیں۔ باہر سے پیسہ آ رہا ہے، آپ لوگوں کے پاس آنے دیں، ملک کو اٹھنے دیں، نہ فضول میں اٹھ کر ایسی ہی چیزیں گرا دیا کریں، بلڈنگیں گرا دیا کریں۔ ہزاروں لوگ اس کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں جو پریشان ہو جاتے ہیں، آپ لوگوں کے آپ نے کر کے جا کے سو گئے، نہ ان پولیس والوں کو پتہ کہ وہ کیا کرتے پھر رہے ہیں، کیوں کرتے پھر رہے ہیں، کوئی ان کو پتہ نہیں ہے، وہ آئیں گے کر کے چلے جائیں گے۔ یار آپ لوگوں نے قبر میں نہیں جانا،
ایسے ہی پھرتے رہو گے ساری زندگی بھر؟ تو کچھ تھوڑا سا حیا کریں. میں ان لوگوں کے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دوں گا. جو مرضی ہو جائے میں ان لوگوں کے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دوں گا. اور سعد نذیر صاحب آپ جہاں پہ جا کے کھڑے ہونا چاہتے ہیں میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں. آپ نے 200 دن کا دھرنا دینا ہے, 150 دن کا دھرنا دینا ہے, تیاری کریں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. میں آپ کے ساتھ ہوں. کوئی بڑے سے بڑا بندہ ہو, کوئی چھوٹے سے چھوٹا ہو, نہیں ہے. میں ادنا سا بندہ ہوں, میری کوئی ویلیو نہیں ہوگی, میں سب سے چھوٹی کمپنی ہوں گا, میں مانتا ہوں اس چیز کو, مگر میں کھڑا ہوں آپ کے ساتھ. جگہ بتائیں کہاں پہ آ کے کھڑے ہونا ہے, جہاں پہ ہم جا کے ریکویسٹ کریں کہ یار ہمارے بندوں کے ساتھ نہ زیادتی کرو. میرے یہ دیکھو ہاتھ جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے ساتھ نہ زیادتیاں کرو. ان کی وجہ سے ہم ان کے لیے آگے ہم کھڑے ہوئے ہیں. آپ کو ان تک جانے کے لیے, ان کے پیسے ضائع کرنے کے لیے ہم سے گزر کے جانا پڑے گا. ایسے نہیں ہونے دیں گے ہم لوگ. تو سعد بھائی قدم بڑھائیں, ہم سب آپ کے ساتھ ہیں, کیونکہ آپ کی سوسائٹی پاکستان کی سب سے بڑی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے. اس کی لینڈ ایریا سب سے بڑا ہے. اور دوسری بات, آپ اس چیز کی گواہی دیں گے سعد بھائی کہ آپ مجھے جانتے بھی نہیں ہیں, کہیں دنیا کل کو سمجھے کہ میں جو ہے نا وہ آپ نے مجھے کہا ہے یہ بولنے کے لیے یا کرنے کے لیے, آپ مجھے جانتے بھی نہیں ہیں. ایک حق کی بات ہے, میں حق کے ساتھ کھڑا ہوں. آپ لوگ اگر پی ایم ایل این کے ساتھ جائیں گے یا پی ٹی آئی کے ساتھ جائیں گے, وہ آپ لوگوں کا اپنا فیصلہ ہے. میں آپ کے فیصلے کو پرسنل بیٹھک کے اندر کرٹیسائز کر سکتا ہوں, مگر جہاں آپ کے ساتھ نہ حق ہوگا تو پھر یہ یاد رکھنا کہ سر آپ کے ساتھ ہم اور آپ کا یہ پورا گروپ, یہ لائل گروپ, یہ جنہوں نے آپ کے ساتھ انویسٹ کیے, ہم آپ کی بیک بون بن کے ساتھ صاحب آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اور سعد نذیر صاحب ایک آپ کے لیے میرا شعر ہے, آپ کو ایک شعر سناتا ہوں اس ٹائم پہ, یہ یاد رکھیے گا. یہ طاقت بن کے میں آپ کی نا, آپ کی پلے کے اندر آپ کی جھولی ہے نا, اس کے اندر میں طاقت ڈال رہا ہوں, پاور ڈال رہا ہوں میرے پورے گروپ کی. اور میری یہ شعر آپ نے یاد رکھنا ہے کہ طوفان کر رہا تھا میرے عزم کا طواف, طوفان کر رہا تھا میرے عزم کا طواف, دنیا سمجھ رہی تھی کشتی بھور میں ہے. تو ساتھ صاحب یہ مسئلے آئیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, مگر آپ کے ساتھ پیچھے چٹان کی طرح کھڑے ہوئے ہیں. اور انشاءاللہ ان مسئلوں سے آپ کو نکالیں گے, ان لوگوں کو بھی سرخرو کریں گے, یہ تاج آپ کے سر پہ پہنائیں گے کہ یہ مکمل ہوا پروجیکٹ اور بہترین طریقے سے مکمل ہوا. اپنے لوگوں کو بھی یہاں پہ خوشی کی زندگی دیں گے انشاءاللہ. آپ لوگ, آپ کے ساتھ جڑنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ کو اور ان لوگوں کو سٹرونگ کیا جائے. تو اس پروجیکٹ کے اندر آپ صرف اکیلے نہیں ہیں, یہ سب اوورسیز پاکستانی, میں, ہم سب آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اسٹے سٹرونگ, بی پازیٹیو, جدھر ہماری ضرورت ہے بتائیں, انشاءاللہ وہاں پر آپ کے لیے پہنچیں گے. اپنا خیال رکھیں, مجھے اجازت دیں, اللہ.